رو رہے ہیں، جبرائیل چلے گئے ہیں تو رسول مجلس پڑھ رہے ہیں، گھر کی خواتین رو رہی ہیں، جب باہر نکلے تو رسول مجلس پڑھ رہے ہیں اور اصحاب رو رہے ہیں۔ اور اس کو تاریخوں نے، احادیث نے محفوظ کیا ہے، صرف ہمارے یہاں ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر ہمارے یہاں کا دیکھنا ہو تو ہمارے یہاں ہم نے دیکھا امام حسن بھی جب اس دنیا سے جا رہے ہیں، میں نے روایت کو دیکھا کہ آخری لمحے میں جب آپ کے جگر کے ٹکڑے نکل رہے تھے منہ سے، اس لمحے بھی میرے مولا، میرے آقا امام حسن نے آخری لمحے میں امام حسین کو گلے لگایا ہے اور گلے لگا کر کے کربلا کا تذکرہ کیا ہے اور کربلا کو یاد کر کے روئے ہیں۔ اور خود امام حسین اپنا کربلا کا ذکر کر کے روئے ہیں۔ موقع نہیں مگر میں بتاتا صرف ذکر کر رہا ہوں۔ چوتھے امام اگر دیکھیں، چوتھے امام تو مکمل 40 سال تک ماتم کیا، خدا کی قسم 40 سال تک ماتم کیا ہے چوتھے امام نے۔ کس طرح سے ماتم کیا ہے؟ اگر کہیں پانی آ جاتا ہے، وضو کے لیے آ گیا، رونے لگتے ہیں، میرا بابا پیاسا مارا گیا ہے، میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ اگر کہیں قصاب کو جانور لے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، پوچھ لیتے ہیں اس کو پانی پلا لیا ہے نا؟ کہا مولا پانی پلا، ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا ہے، پیاسا مارا گیا ہے۔ اور کیوں نہیں یاد کریں، خدا کی قسم کیوں نہیں یاد کریں؟ اس لیے کہ وہ سید سجاد ہیں جن سے آخر میں امام حسین ملے اور مل کر کے کہا ہے بیٹا جب قید سے چھوٹ گئے، میں تو پڑھتا ہوں تو کہتا ہوں کروڑوں سلام ہو میرے آقا مولا حسین پر، کروڑوں سلام ہو میرے آقا مولا حسین پر، جنہوں نے کربلا میں ہم کو بھی یاد رکھا ہے، ہم کو یاد رکھا ہے، آپ کو یاد رکھا ہے۔ صرف ایک خواہش کی ہے نا کہ جب کبھی بہت شدید پیاس لگی ہو اور پانی پی کر کے تمہیں تھوڑا سا ٹھنڈک محسوس ہو تو مولا حسین کی پیاس یاد کر لینا۔ ہائے پیاس کتنی شدید ہوتی ہے، کتنی شدید ہوتی ہے کہ وہ حسین ہم یاد کرنے کے لیے کہا ہے کہ جب پانی پینا تو ہم یاد کر لینا۔ یہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے پانچویں امام نے اپنے مال کے حصے کو وصیت کیا ہے کہ یہ 800 درہم باقی ہے میرے، وصیت کیا ہے کہ پورے 10 سال تک میدان منی میں مجلس بپا کی جائے۔ میں جب اس کو پڑھتا ہوں میں تفصیل سے پڑھتا ہوں، مگر نہیں پڑھ سکتا، تفصیل سے پڑھتا ہوں عزیزو۔ 10 سال تک کے لیے وصیت کی ہے میدان منی میں، حج کے زمانے میں وہاں مجلس کی جائے۔ شاید امام نے چونکہ کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا نا، اس لیے چاہتے تھے کہ گھروں سے دور لوگ جب خیموں میں بیٹھے ہوں وہاں تذکرہ ہو، تب پتہ چلے کہ چھوٹے بچے اگر پیاسے ہو جائیں تو عالم کیا ہوتا ہے، اور جب ہم گھر میں نہ ہوں وہاں سب کچھ لٹ جائے تو کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے میدان منی کی مجلس کے لیے کہا ہے، وہاں تم جا کر کے مجلس کرنا عزیزو۔ اور خود چھٹے امام کے زمانے میں ابو ہارون مکفوف شاعر تھے، نابینا تھے، ایک مرتبہ آ گئے، جیسے ہی آئے تو امام نے سب جانتے تھے کہ مرثیہ کہتے ہیں۔ امام نے کہا اگر میں تم سے کہوں ہارون کہ تم مرثیہ پڑھو گے تو میرے آقا آپ کہیں گے تو کیوں نہیں پڑھوں گا۔ فوراً جو ہے آپ نے فرش ادا بچھا دیا، جتنے گھر میں تھے سب کو بیٹھا دیا، گھر میں حکم دیا عورتوں کو بیٹھ جاؤ، مجلس ہونے جا رہی ہے، مجلس ہونے جا رہی ہے۔ میں نے پڑھا ہے کہ جب ابو ہارون مکفوف نے پڑھنا شروع کیا تو اس میں ایک شعر تھا، شعر میں انہوں نے کہا اے باد صبا تم کربلا جانا اور کربلا جا کے قبر حسین پر بتا دینا کہ آج ہر آنکھ آپ کو پانی پیش کر، ہر آنکھ آپ کو پانی پیش کر رہی ہے۔ جب یہ پڑھا ہے نا شاعر نے، امام چیخ کر کے روئے ہیں، یہاں تک گھر سے عورتوں کی بھی رونے کی آواز آنے لگی ہے۔ ہر ایک نے عزاداری کی ہے، جانے گرامی حکم دیا ہے کہ تم بھی عزاداری کرو۔ سوچیں آدمی کیوں نہیں عزاداری کرے گا، آدمی کیوں نہیں یاد کرے گا اس لمحے کو، ذرا یاد کریں۔ میں نے اس کو سنا ہے اور ایک چیز میں نے اپنی آنکھ سے دیکھی ہے، مقتل مطہر، اس میں یہ چیز دیکھا ہے۔ شہید مطہری لکھتے ہیں کہ امام حسین جب جنگ کر رہے تھے نا تو خیمے سے دور نہیں جاتے تھے، خیمے سے دور نہیں جاتے تھے، اور خیمے کے دور ہو تو آپ تیز کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، تاکہ میری آواز خیمے میں جائے اور کوئی بیوی میری زندگی میں باہر نہ نکل آئے۔
غور کیجیے گا، کوئی بیوی زندگی میں میرے باہر نہ نکل آئے۔ اس لیے جو ہے، اس لیے میں نے یہ روایت دیکھی ہے کہ آخری لمحے میں بھی ظالم امام کے قریب نہیں آتے تھے کہ حسین ہے، علی کا فرزند ہے، اگر تھوڑی بھی طاقت ہوگی تو اس کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے، قریب نہیں آ رہے تھے۔ تو یہ جاننے کے لیے کہ زندہ ہیں کہ نہیں زندہ ہیں، ہوش میں ہے کہ نہیں ہیں، لوگوں نے کیا کیا، ہاتھ میں لکڑیاں اور آگ لیا اور خیمے کی طرف جانے لگے ہیں اور شور کیا کہ ہم خیموں کی طرف جا رہے ہیں۔ غیرت حسینی ایک مرتبہ بلند ہوئے، کہا اے ابو سفیان کے پیروکارو، ان عورتوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، ان بچوں نے تم پر کیا ظلم کیا ہے، اگر کوئی خطا کار ہے تو حسین، یعنی حسین برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ظالم خیموں میں پہنچ جائیں۔ میں کہوں گا آقا اگر آپ کی آنکھ بند ہوئی تو عالم کیا ہوا، بس وہ روایت دیکھی نہیں مگر بڑی معتبر زبان سے سنی ہے کہ وہ لمحہ جب جناب مختار نے شمر کو پکڑا ہے تو خالی ایک جملہ پوچھا تھا، اتنا بتا دو جب میرے مولا کے گلے پر چھری چلا رہے تھے تو اس وقت حسین نے کچھ جملے کہے تھے، اس کا کہنا ہے ان کے ہونٹ ہل رہے تھے مگر گلا اتنا سوکھا تھا کہ آواز کانوں تک نہیں آ رہی تھی، مگر ان کی بے چین آنکھیں کسی طرف دیکھ رہی تھی۔ اب جو میں نے جدھر دیکھ رہے تھے ادھر جو میں نے دیکھا تو ایک طرف میں نے دیکھا کہ حسین بے چینی سے دیکھ رہے ہیں، زینب ایک بلندی پہ کھڑی ہو گئی ہیں، گویا امام کہہ رہے تھے بہنا ابھی حسین زندہ ہے، ابھی تو نہ نکلو۔ اور دوسری طرف جو دیکھ رہے تھے، میں نے جو دیکھا تو کیا دیکھا، ادھر عباس کا جنازہ پڑا ہوا تھا، ارے شاید حسین کہہ رہے تھے بھیا عباس ارے ذرا آؤ تو دیکھو تمہاری بہن بے پردہ نکل آئی ہے۔ ارے حسین آخری لمحے میں اتنے بے چین ہو، کوئی سید سجاد سے پوچھے، کوئی کہہ رہا تھا کب تک روئیں گے، شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے، میرے مولا نے یہی کہا تھا، ارے مر جانا شہادت میراث ہے مگر ماں اور بہنوں کا بے پردہ خیموں سے نکلنا، بازار میں پھرایا جانا، یہ بھی ہماری میراث نہیں تھی۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا منقلب ینقلبون۔ پروردگارا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما لے، معبود ہمارے آنسوں برمال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارا ہمیں جو صاحبان حاجت ان کی حاجت کو پورا فرما دے، جو مریض ہم نے شفا عنایت فرما دے، جو مومن مومنات اس دنیا میں نہیں انہیں جبار معصوم میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارا محمد و آل محمد کا واسطہ دنیا میں جہاں کہیں مومن مومنات رہ رہے ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارا محمد و آل محمد کا واسطہ جن گھروں میں ذکر حسین ان گھروں کو آباد رکھنا، جن ماؤں کی گودیوں میں حسین کے نام لیوا پر انہیں شاد رکھنا۔ پروردگارا محمد و آل محمد کا واسطہ ہم نور دہرہ کے ظہور کے منتظر ہیں، جلد ظہور فرما اور ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں سب قرار دے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصین، السلام علیکم ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم وعلی جدک وابیک، السلام علیکم وعلی امک واخیک، السلام علیکم علی الائمۃ المعصومین بنیک، السلام علیکم سادات معالیہ جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا شمس الضحیٰ، السلام علیکم یا بدر الدجیٰ، السلام علیکم یا سامنۃ ائمۃ الہدیٰ، سلطان یا ابو الحسن علی ابن موسیٰ ایھا الرضا، الرازی والقدر والقضاء علیک التحیۃ والثناء، سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرۃ شفاعتکم، الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا بقیت اللہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان،
الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وجهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك ورحمة الله وبركاته.